عزیز صاحب آپ کو کس بات پہ غصہ چڑھ جاتا ہے؟ یہ جو بد تہذیبیوں والا سیگمنٹ ہے نا، یہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جائیں تو وہ گولیوں کے ساتھ ٹیکا بھی ٹھوک دیتا ہے. اچھا چلیں آپ بھی کچھ سیکھ لیں نا اس سیگمنٹ سے. یا میں سیکھنے کے لیے آتا ہوں؟ محلے میں نے بتایا ہوا کہ میں اس پروگرام میں دانشور لگا ہوا ہوں، تم لوگ مجھے ادھر اسٹوڈنٹ بنا کے بٹھا دیتے ہو. تو یہاں تو میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، آپ بھی اسٹوڈنٹ ہے، یہ بھی اسٹوڈنٹ ہی ہے، سب اسٹوڈنٹ ہے نا، ہم سیکھ رہے ہیں. اچھا دانشور صاحب اجازت ہو تو بد تہذیبیاں شروع کروں؟ کرو شروع، مگر کلاس فیلو بن کے بتایا کرو، ٹیچر بن کے نہ بتایا کرو. یار کلاس فیلو، میری تمہاری ایک عمر ہے. نہیں جی، کتنی کو عمر ہو گئی ہے میری، میرے ساتھ ڈائناسور پڑھتے رہے. اچھا یار سنو، آج ہم ان دو رویوں کا ذکر کریں گے جنہیں عام طور پہ بد تہذیبی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ بد تہذیبیاں قطعی طور پہ نہیں ہیں، ان کا تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اس میں پہلا رویہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب موٹر بائک پہ پیچھے جب خواتین بیٹھتی ہیں تو وہ دونوں ٹانگیں ایک جانب کر کے بیٹھتی ہیں. اچھا اگر وہ مردوں کی طرح بیٹھیں تو اس کو بد تہذیبی پہ محمول کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیفٹی میئر ہے. عورت اگر اس انداز میں مردوں ہی کی طرح بیٹھے بیک سیٹ پہ تو وہ زیادہ سیف ہوگی. اس صورت میں جب وہ دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بیٹھتی ہے تو وہ تھوڑی سی بھی اگر بائک کو جرک لگے تو اس کے گرنے کا اندیشہ رہتا ہے. اب بتاؤ یہ کام کی بات ہے یا نہیں؟ نہیں یار، ویسے یہ بات تم نے بالکل ٹھیک کیا. میں نے دیکھا خواتین بیچاری کئی ایک ہی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوتی ہیں اور ساتھ تین تین بچے بھی اٹھائے ہوتے ہیں. اللہ جانتا ہے پیچھے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک خیر کرنا کو بچہ گر ہی نہ جائے. اللہ نہ کرے. اچھا ایک اور رویہ ہے جسے عام طور پر بد تہذیبی سمجھا جاتا ہے اور حالانکہ وہ بھی بد تہذیبی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ مہمان جو ہے وہ اس کو بے پناہ اصرار کر کے کوئی چیز کھلائی جاتی ہے، اور اس بات کو یعنی میزبان کا مہمان کو کوئی چیز کھلانے پلانے پر حد درجہ اصرار کرنا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تہذیب ہے. حالانکہ جو حد سے بڑا ہوا اصرار ہے کھانے پلانے پر وہ شاید بد تہذیبی کے زمرے میں آ جاتی ہے. اگر اس کو بیچارے کو وہ ڈائبٹک ہے اگر، تو آپ اس کو بے پناہ اصرار کر کے جو ہے وہ کوئی میٹھا مشروب یا چائے یا مٹھائی کھلا دیتے ہیں. اچھا اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے بوتل لے کر آئیں گے یا کوئی مشروب لے کر آئیں گے نا، اور اگر کوئی ڈائبٹک ہے تو اس کو کہیں گے نہیں جی اب تو یہ کھل گئی، اب پی لیں آپ، ضائع ہو جائے. یعنی آپ کی ذمہ داری ہو گئی ہے، آپ کا فرض ہو گیا ہے کیونکہ یہ بوتل کھل گئی ہے. یار ویسے بند کرو یہ بات تہذیبی. کیوں؟ کوئی بیچارہ اگر کوئی 1.5-2-3 مہینے بعد جا کے کسی کے گھر مہمان کے طور پر بوتل پی لیتا ہے تو آپ اس کے خلاف ہو گئے. تو وہ جس وقت مہمان بن کے جاتا ہے تو پہلی دفعہ میں بوتل اٹھا کے پی لے، بار بار اصرار کرنے پر کیوں مجبور کرتا ہے اگلے کو؟ نہیں تو اب ایک دم بندے نے بھوکا تو نہیں نا پینٹ ہونا ہوتا، ادھر کوئی عزت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. پہلی دفعہ ہی بندہ فٹافٹ پکڑ لے، اگلا کہ گھر سے بھوکا ہی آ گیا. وہی ذرا ایک بنا رہا ہوتا ہے موڈ کہ چلو 2-3 دفعہ کہیں گے تو پھر پکڑوں گا، اور وہ 2-3 دفعہ میں کوئی اور پی کے چلا جائے. مہمان اتنا بھی بیوقوف نہیں ہوتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ اب انکار کیا تو پھر کسی اور کو مل جائے گی. اچھا ہماری اگلی بد تہذیبی کا تعلق ان گھروں سے ہے جو عام طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، چاروں طرف سے دیواریں ہوتی ہیں چاروں طرف. ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے جو واٹر ٹینکس ہیں وہ جب اوور فلو کر جاتے ہیں تو ہم نیچے بے خبر ہوتے ہیں کہ ہمارا جو واٹر ٹینک ہے وہ اوور فلو کر گیا، اور اس کا جو فلو ہے وہ صرف ہمارے گھر میں ہی نہیں آ رہا بلکہ اس کے جو چھینٹے بلکہ پوری کی پوری جو وہ پائپ ہے وہ دوسرے گھروں میں بھی جا رہا ہے اور وہ سارے محلے کو خراب کر رہا ہے. ہماری جو تھوڑی سی لاپرواہی اور غفلت ہے، اور دوسری طرف پانی کا ضیاع تو ہو ہی رہا ہے. اور آج کل چونکہ مونسون کا موسم ہے اس لیے یہ اس بد تہذیبی کا ذکر خاص طور پر کرنا زیادہ مناسب ہے کہ جب چھت سے نیچے پانی ٹپک رہا ہے، جو پرنالوں سے نیچے آ رہا ہے، ان کی بھی ہمیں مرمت کرا لینی چاہیے، کیونکہ جو نیچے سے گزر رہے لوگ ہوتے ہیں ان پر جو گندا پانی ہے یا بارش کا جمع شدہ پانی ہے وہ پڑتا ہے. آج کل یہ بہت زیادہ بد تہذیبی دیکھنے میں آ رہی ہے، اس لیے ہم نے اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھا. نہیں یار یہ واقعی تم نے بڑی اہم بات بتائی ہے. میں نے دیکھا کہ کئی جگہوں سے لوگ بیچارے بچ کے گزر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بد تہذیبی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جب کوئی اجنبی شخص جو راستے سے واقف نہیں ہوتا وہ کسی سے پوچھتا ہے آ کے راستے کے بارے میں، تو اگر جس سے پوچھا جاتا ہے وہ خود بھی راستے سے آگاہ نہیں ہے، آشنا نہیں ہے ان راستوں کا، لیکن وہ انکار کرنے کو یا یہ بات بتانے کو وہ اپنی حد تک تصور کرتا ہے کہ مجھے بھی نہیں معلوم، تو وہ غلط بتا دیتا ہے. چاہے وہ اس خوف سے بتاتا ہے یا ویسے ہی وہ خود بھی پوری طرح اس کو یقین نہیں ہوتا پھر بھی وہ بتا دیتا ہے. تو بجائے یہ کہ وہ انکار کر دے اور
وہ جو پوچھنے والا ہے وہ کسی اور سے پوچھ لے تو اس سے پوچھنے میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ اس غلط بتائے ہوئے راستے پر تلاش کرنے نکل کھڑا ہوتا ہے اور مزید مصیبت میں دستہ چلا جاتا ہے. جانا دائیں ہاتھ ہوتا ہے, اس نے تو کہتے جی ادھر کو چلے جائیں, اب وہ سارا محلہ 1.5 گھنٹہ پھر کے واپس ادھر ہی آتا ہے, پھر کوئی کہتا ہے بھائی جی ادھر ادھر کہاں چلے گئے تھے. بالکل وہ غلط بتا دیتا ہے. تو غلط بتانے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ نہ بتایا جائے اور معذرت کر لی جائے, اور صرف اسی صورت میں راستہ بتایا جائے جب اس کو خود 100% یقین ہو کہ جو میں راستہ بتا رہا ہوں وہ صحیح راستہ ہے. اچھا, مہمان اور میزبان سے متعلق کی ایک اور بد تہذیبی یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ کہیں مہمان بنتے ہیں, کسی کے گھر جاتے ہیں, تو ہم یہ بالکل فراموش کر دیتے ہیں بات, یعنی اپنی بچوں سے توجہ ہٹا لیتے ہیں. ہم بالکل اپنی باتوں میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ دھیان نہیں رکھتے کہ ہمارے بچے وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں, دوسرے کی چیزیں چھیڑ رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, صوفوں پر جوتوں سمیت چڑھ رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ ہم بعض معاملات تو ایسے ہیں کہ ہم ان کو ان ون وے اور دا ادر ہم ان کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں. بچہ کو اس طرح کی بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس پر خوش ہو کر داد دے رہے ہوتے ہیں. دیکھو یہ کیا کریٹو کام کر رہا ہے, کریٹو کام کر رہا ہے, کتنا جینیس ہے ہمارا بچہ. یہ پتہ کون والدین دادے دے رہے ہوتے ہیں, جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر بچے کا بایو پکڑ کے اسے کھینچا تو اس نے اس قسم کا لیٹ کے رونا ہے کہ سارا گھر ڈر جائے گا. ہاں نہیں, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے اگر بچوں کو روکا تو وہ بلند آواز میں رونا شروع کر دیں گے, یا اب تو یہ بھی خیر بچوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ آگے سے بدتمیزی نہ کر دیں, تو وہ ایک سین کریٹ ہونے کے ڈر سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں, یا جو کچھ کر رہے ہیں ان سے وہ صرف نظر کر جاتے ہیں. اچھا سر, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارے پیرنٹس تو ہمیں ڈانٹ کر گھر سے باہر لے کر جاتے تھے کہ کسی کے گھر جا کے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. آج کل کے پیرنٹس بالکل ایسا نہیں کرتے, اپنے گھر سے زیادہ سختی کرتے ضرورت نہیں پڑتی تھی, میں تو جاتے ہی بڑا تہذیب کے ساتھ تھا, ایسے بیٹھ جاتے تھے آپ جا کر. ہاں اب بھی دیکھ لو, ابھی بھی میں اتنی عمر تو نہیں ہے, میں اب بھی جا کے آرام سے بیٹھتا ہوں. یار آج تم یہ مسئلہ ختم کر دو, اپنی عمر تو بتاؤ یار. میری عمر, میری عمر کوئی 20 سے کچھ اوپر ہوگی. 20 سے کچھ اوپر؟ ہاں. اور یہ کچھ کتنا ہے؟ یہ جو کچھ ہے یہ تو اب میں کسی بزرگ سے پوچھ کے ہی بتا سکتا ہوں. 150 سال اب سب سے. یار عقل کیا کرو, اس طرح کی باتیں نہ کیمرے کے سامنے کیا. یار تم بزرگ ہونے میں شرماتے کیوں ہو؟ یار کچھ لوگ مجھے ایز لڑکا پسند کر رہے ہیں. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ لوگوں میں کون کون شامل ہے یار, یہ عمر شمر والی باتیں نہ کیا کرو, تمہاری مہربانی ہے. میں نے تو اتنے سال تمہاری پرجائی سے شناختی کارڈ چھپا کے رکھا اور پھر نیا بنوا لیا.